أممنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. نہیں اس کا ترجمہ پڑھے، مسئلہ پڑھیں، یہ پورا ٹھیک ہے، ایک ہی حدیث ہے. چلو. درود شریف کا مطلب. مسئلہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صف کے دائیں طرف کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، ایک جان نماز پہ بیٹھے رہنا ہے، اور فرشتے پھر درود بھیجتے ہیں. درود بھیجتے ہیں کا مطلب کیا ہو گیا؟ دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک وضو نہ ٹوٹے. اور دوسری یہاں پہ جو دائیں صف کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو دائیں صف کی طرف فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو ہمیں اتنا شوق کبھی پیدا ہوا ہے دائیں صف میں بھاگ کے کھڑے ہونے کا؟ شاید موسٹلی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو دائیں طرف کھڑے. تو گھر میں بھی عورتیں کبھی نماز پڑھیں نا، کوشش کیا کریں اگر فرشتوں کی، ہم جیسے کل بات کرتے تھے کہ مال ایسے کہ فرشتے اتریں تو وہ دائیں طرف جانے کی کوشش کیا کریں. جب دائیں پورا ہو جائے پھر بائیں کی طرف صف پوری کیا کریں. ٹھیک ہے، سٹارٹ دائیں سے لیا کریں. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم. درود صرف انبیاء کرام علیہ السلام پر ہی بھیجنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی پر درود نہ بھیجو، البتہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرو. اسے قاضی اسماعیل نے فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کیا ہے. اللہ کے نبی کے لیے درود بھیجنے میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اور اس کے علاوہ نام کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو یہ نبیوں کو درود بھیجا جاتا ہے. اور صحابہ کو کیا پڑھتے ہیں؟ رضی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ. اور عام انسانوں کے لیے کیا پڑھیں گے؟ دعائے استغفار، کہ ہم دوسرے کی بخشش کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اسلوب ہے. صحابہ کے لیے درود نہیں ہوگا، انسانوں کے لیے درود. اب ہم کہتے ہیں یہ تو دعا ہی ہے تو ہم انسانوں کے لیے بھی پڑھنا شروع، کیونکہ ہم لوگ نا من منیاں زیادہ شروع کر دیتے ہیں. تو من منی نہیں ہے، جس کے لیے جو کہا گیا وہی کرنا. درود شریف کی فضیلت. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. کثرت درود قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یہ کون سا درود ہوگا؟ جو اللہ کے نبی نے بتایا یا جو ہم خود کرتے پھرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، درود ابراہیم. سارے درود اللہ کے نبی نے صرف ابراہیم نہیں بتایا، وہ سارے ہی بتائے ہیں. 4-5 ہیں وہ، انشاءاللہ میں آپ کو ایپ بھی ایک بتاؤں گی، اس کے اندر سارے درود ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو کون سا درود ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا وہی پڑھنا ہے. اب مرضیاں نہیں کرنی ہے، جتنا بتایا گیا اتنا ہی پڑھنا ہے. جیسے ایک مرتبہ بتایا تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی، تو ایک مرتبہ ہی پڑھتے ہیں 10 رحمتیں آ جاتی ہیں. یہ ہم جو تعداد کے پیچھے، گنتیوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے نا، گٹکیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں 1.25 لاکھ، اور یہ کہیں لکھا تو ہم بھی شروع کر دیتے ہیں. مگر اللہ کے نبی کی بات سے دلیل لے کے بات کرنی ہے، ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اور ہمیں درود پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ. اتنی رحمتیں ملتی ہیں. اور ہمارے درجے کیا ہوتے ہیں؟
مقام قیامت والے دن ہم جب اوپر والوں کو دیکھیں گے نا تو حسرت کریں گے. جنتیوں کی بھی حسرت ہوگی, ایسا نہیں کہ جنت میں بھی ہم ریلیکس ہوں گے, حسرت ہوگی. وہاں جا کے کہیں گے کاش میں اتنا بھی کر لیتا, تھوڑا اور کر لیتا, تھوڑا اور کر لیتا. تو وہاں نا پوزیشنز, یہاں پہ ہم جیسے جاتے ہیں نا, اس کے گھر دیکھتے ہیں, اس کا ڈرائنگ روم دیکھتے ہیں, اور اوپر دل میں خواہشیں پہ. جنت کا بھی یہی حال ہونے والا ہے. جن کا یہاں دل نہیں نا لگتا ان کی بات کر رہی ہوں, یہ نہیں کہ جو یہاں پہ بھی سجا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جائیں گے, مشکل ہے ایسے معاملات. تو درجوں کے لیے پھر کیا کرنا ہے, اچھا وہ حریص ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلانی جگہ پہ جاب ملتی ہے, اتنے ٹائم میں اتنی سیلری ہے, بھاگو گے نا. دنیاوی پیسے کے لیے کتنا ہم بھاگتے ہیں, اور پھر اس سے کیا ملتا ہے. اچھا میں اکثر ہی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دین کے علم کے ساتھ اگر پیسہ لگ جاتا نا, رش ہوتا یونیورسٹیز کے اندر ہر جگہ. مگر یہ جو جگہ ہیں نا, یہ جو نعمتیں رحمتیں ہیں, جہاں ہمیں واقعی ضرورت پڑے گی ایک ایک نیکی کی, تو ہم اتنی بڑی رحمت کو گوا دیتے ہیں. ہماری زبانیں چپ کچن میں, یا تو ہم فونوں پہ لگ گئے, اب تو یہی شروع ہو گئے. ورنہ اپنی زبانوں کو ہر وقت ذکر سے کر رکھیں, ٹھیک ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے ہمارا حال نیکیوں کا. اچھا بعض ہم کہتے ہیں کہ مسجدیں بنا لیتے ہیں, صدقہ کر لیتے ہیں, بڑے بڑے کام کو سوچتے ہیں, فنڈز اکٹھے کرتے ہیں, یا پھر کلاسز, یا پھر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے. بڑی خطرناک جگہ ہے, میں آپ کو ایک بار بتا دوں, جتنا اونچا جاتے ہیں نا گرتے ہیں تو چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے. عالم سے بڑا سخت سوال ہونے والا. یہ زبان جو ہے نا اندر سے خشک ہوتی ہے, دل دھڑکتا ہے کہ آ کے کوئی بات ایسی. 10 دفعہ میں نا 10 اسکالرس کا پڑھ کے آتی ہوں کہ یہ بات کو ایسے ہی بولنا ہے یا کچھ اور بولنا ہے. الفاظ سیم ہونے چاہیے. ایز دین میں اپنی باتیں نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو یہ جو اتنی بڑی نیکیاں ہیں نا, اس کا سنبھالیں. اور ہمارے پاس ہے ہی کیا, زندگی میں ہے ہی کیا, ٹھیک ہے, کوشش کریں. چلیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث بنے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ جنت میں بلند مقام مانگا, اس کے لیے میں قیامت کے روز سفارش کروں گا. اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کیا ہے. اس میں کیا چیز پتہ چل رہی ہے, ٹائمنگ. کون سا ٹائم, درود کا ٹائم کون سا ہونا چاہیے, اذان کے بعد. اذان کے بعد, ٹھیک ہے. اذان کے بعد کیا مانگا جاتا ہے, 2 چیزیں ہوتی ہے. وسیلہ, اللہ کے نبی نے کہا تھا. وسیلے کا کیا فائدہ ہوگا, قیامت والے دن اللہ کے نبی سفارش کریں گے. وسیلہ کی دعا کسی کو آتی ہے, ہاں جی, ہاں جی, اذان کے بعد ٹھیک ٹھیک. اچھا جس دن ہم جو بات کریں نا, آپ وہی ٹیکسٹ ساتھ میں سینڈ کر دیا کریں, ٹھیک ہے. وسیلہ کی دعا اسی ٹائم ری چیک کر لیں, آپ جو پڑھتے ہو وہی ہے کہیں, کیونکہ اس کے اندر نا ایک تھوڑا سا ایک بریکٹ میں, ہاں وہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو صحیح والی جو ہے نا دعا, آپ نے وہی لینی ہے, کہ اللہ کے نبی نے جو کہی نا, ہم نے وہی پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ وہ ٹیکسٹ سینڈ کر دیں گے آپ لوگوں کو, تو آپ ٹیلی کر لیں کہ ہاں وہی پڑھتے ہیں. اذان کے بعد پڑھنی ہے وسیلے کی دعا, سفارش ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں ہم اورلی ابھی کسی کو بیچ میں کنفیوژن ہے نا, تو اورلی سنے گا نا تو وہ اور زیادہ کنفیوژن. تو آپ بہتر ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو دیکھ کے جب ریڈ کریں گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. درود شریف گناہوں کی مغفرت اور تمام دکھوں, مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں, اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا کیا 1/4 صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے, لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر لیں, بچپن سے لے کے آج تک کے کتنی کاؤنٹنگ ہے اور کتنا آسان صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے.
تو درود پڑھتے جائیں، گناہ سارے صاف ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جنتی کی سب سے بڑی حسرت وہ ٹائم ہوگا جو اللہ کی یاد سے غافل تھا، ٹھیک ہے؟ تو بہترین کام کیا ہے؟ کچھ نہ کرو، کچھ نہیں آتا تو ہر وقت کیا پڑھتے رہو؟ درود پڑھتے رہو، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے کہا، کتنا تعداد، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی نمبر تو نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا تو مجھے بتا دینا کہ یہ ہے تو میں بھی پڑھا کروں گی، ٹھیک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ بندوں کا سلام اور اللہ کا سلام بھیجنے میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ بندوں کا سلام دعا، ہاں، سلام دعا ہوتی ہے، اور اللہ کا سلام آئے گا تو کیا ہوگا؟ رحمت نازل ہوگی۔ سلامتی۔ اللہ کا سلام آئے گا تو رحمت ہی رحمت، ہماری بیماریوں میں، ہمارے حادثات میں، ہمارے جھگڑوں میں، ہماری نفرتوں میں، ہمارے دکھوں میں، ہماری پریشانیوں میں، ہماری کمی میں، کوتاہی میں سلامتی آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو فرق بہت بڑا ہے اللہ کا سلام، تو یہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوسری یہ بات، روح قبض کر لی گئی، وہ انہوں نے سوچا کہ وہ شاید ان کو موت آ گئی ہے، تو صحابہ کو یقین تھا کہ مرنا ہے، اللہ کے نبی نے بھی، یہ بھی سجدے میں تھے، لمبا کر دیا سجدہ نا، جب ان کو یہ حدیث کو غور سے سنا نہیں کہ انہوں کو جب پتا چلا کہ یہ جبرائیل اسلام نے آ کے یہ سنایا تھا کہ وہ بھی رحمت، اللہ بھی رحمت بھیج رہے ہیں، تو وہ سن کے تو وہ سجدے میں گئے تھے نا، اور اتنا لمبا سجدہ تھا کہ شکر کا سجدہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ شاید فوت ہو گئی۔ ایک اور بھی عورت بھی ایک دفعہ آئی تو وہ آ کے کہتی ہے، اللہ کے نبی سے کہتی کہ اگر میں اگلے سال آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس سے پوچھا کروں، کوئی بات پوچھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا ابو بکر صدیق سے پوچھا کرو، یعنی کہ اتنا کلیئر تھے کہ انسان ہے یہ بھی جا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے کہہ دیا، وہ تو نہیں مرے، وہ تو ہم تو لڑنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز حق ہے وہ حق ہے۔ باجی سلام کے طریقے پر بھی اختلاف ہے نا، سلام کے جی، السلام علیکم، ہاں ہاں، یہ جو جنرل سا ہے، آپ السلام علیکم جو کہتے ہیں، السلام علیکہ کہتے ہیں، یہ آئے گا آگے، ٹھیک ہے؟ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ صرف یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے؟ یہاں کاؤنٹنگ ہے، یہ 10 مرتبہ کدھر ہے؟ یہ منیمم ہے، کثرت کو بیسیکلی ظاہر کر رہے ہاں، ہیں نا کہ یہ کہاں پہ ہے 10 مرتبہ؟ کچھ آپ کو یاد ہے؟ صبح شام اذکار میں ہوتا نہیں ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہاں جی، وہ ثنا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر درود پڑھتے ہیں 10 ٹائم صبح اور 10 ٹائم، اچھا جہاں جو بات کہی گئی یہ منیمم ہے۔ اس کے بعد ہم اگر کمپیریزن میں بات کریں، آپ سے کوئی پوچھے اچھا درود پڑھنا، جیسے اس کو میں سمری کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے، یہاں پہ 10 لکھا ہے تو وہاں لکھا ہی نہیں ہوا۔ اگر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کتنا درود پڑھنا چاہیے، آپ کہیں گے صبح شام 10 ٹائم پڑھ لو، اس سے یہ ثواب ہوگا، کیا ثواب ہوگا؟ شفاعت ہوگی۔ اچھا میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، میرے یہ کام ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ 10 کو کیا 20 کر لوں؟ تو پھر آپ 20 نہیں کہیں گی، آپ کہیں گے پھر ہر وقت ہی پڑھتی رہو، جتنی بات ہے، جیسی بات ہے، جو مسئلہ ہے اس حساب سے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کثرت سے پڑھو۔ پھر ہم اپنے لیے کہتے ہیں ہمیں شفاعت نصیب ہو، ہمیں یہ ہو، وہی نا کثرت سے کہ جتنا پوری دعاؤں کا حصہ ہی کرنا۔ پھر ہمیں جی اللہ کے ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی کو شفاعت کریں گے بندوں کی، ہمارے دل میں آ گیا، پھر میں کیا کروں؟ اذان کے بعد پڑھوں،
ٹھیک ہے، چیزوں کو سمجھے کہ سمپل ہے دین، کو اتنا مشکل نہیں ہے. کاؤنٹنگ ہم نے خود نہیں بنانی، جو جیسے جس جگہ کہا گیا، جس جگہ یہ کہا گیا یہ کرو. اس جگہ صبح شام اذکار میں، اچھا صبح شام کے اذکار میں کہا گیا درود پڑھو، دوسری جگہ لکھا ہے کہ کثرت سے پڑھو. تو ہاں میں کیا کروں گے فجر کی نماز کے بعد سارے اذکار چھوڑ کے تو درود شریف ہی پڑھنے بیٹھ جاؤں؟ میچ ہو رہی ہے بات؟ نہیں نہ ہو رہی. کچھ لگ رہا نا کہ گڑبڑ کر دی میں نے. اب میں یہاں کہوں کہ چل یہاں تو اتنا لکھا، میں ان کو کہتی ہوں کہ چلو تمہارے گھر میں یہ مسئلہ ہے. اب ہوتا کیا ہے، جو ہم لوگ اپنے من پسند مفتیوں کے پاس جاتے ہیں نا، وہ یہی کرتے ہیں جن کو بزنس بنانا ہوتا ہے. اچھا وہ آئی اپنا رونا اتنا زیادہ سنایا ہے، اچھا تمہارا یہ بڑا مسئلہ ہے، تم ایسے کرو فجر کے بعد جو ہے نا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ تو یہی اذکار کرو. وہ بیچاری کیا کرتی ہے، اذکار سارے چھوڑ کے درود شریف پڑھنے بیٹھ جائے گی. جی میں اشراق تک درود شریف ہی پڑھتی رہی، یا میں اشراق تک سورہ اخلاص ہی پڑھتی رہی، یا ابھی اس میں ریکارڈنگ ہے میں بعد میں بتاؤں گی کہ وہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ والی جو صورت ہے آپ اتنی دفعہ بیٹھ کے پڑھتے رہو، آپ کا یہ معاملہ سولو ہو جائے گا. یہ کہاں پہ آتا ہے؟ ٹی ویوں میں آتا ہے نا. آپ کو وظائف ملتے ہیں نا، من پسند وظائف. یہ ہے اصل میں مسئلہ، یہ ہو رہا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. چلے الحمدللہ سمجھ آ رہی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تشریف فرما تھے. میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دے دیے جاؤ گے، اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دے دیے جاؤ گے. دوبارہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اچھا قرآنی دعائیں بھی ہوتی ہیں، مسنون دعائیں بھی ہوتی ہیں، دعائیں قبول کرنے کی ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں. جیسے بیٹے کی جاب ہے، شادیاں ہیں، تو ہمیں قبول کیسے کروانی ہے؟ ایک تو ہم نے کل سنا تھا نا حضرت عائشہ کے ليلۃ القدر میں جو دعا تھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہی مغفرت کی تھی. ٹھیک ہے، میں کہیں کہیں ہمارا انسان ہے، ہمارا دل کرتا ہے میں کہوں کہ یہ مجھے دے دے، یہ میری جاب ٹھیک کر دے، یا میری بیماری ٹھیک کر دے. یہ تو پھر اس کی قبولیت کے لیے کیا طریقہ ہونا ہے، اس کے مینرز ادب کیا ہوتے ہیں، وہ بھی اسلام میں بتا دیے گئے ہیں کہ آپ اول اور آخر درود شریف پڑھو. بیچ میں مسنون دعائیں کر سکتے ہو تو کرو. اگر آپ کو بیسٹ دعا کون کی کیا اسلوب ہے، قرآنی دعائیں، اس کے بعد مسنون دعائیں، مسنون کے بعد پھر عربی کی جو بھی آپ کر سکتے ہو، اس کے بعد اپنی لینگویج میں، اس کے بعد آپ خاموش بھی رہو، آپ آنسو گرتے رہیں تو اللہ سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی جانتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. جب آپ بالکل نہیں بول سکتے تھے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جن کے ہاتھ نہیں ہوتے نا اللہ تعالیٰ وہ بھی مانگ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سٹینڈرڈ فکس ہے، کوئی انداز ہے. اچھا یہ ساری نیکیوں کا کیا شیپ سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ محبت، اطاعت اور خلوص. یہ ہم لوگ جو گنتی نماز کتنی کیسے پوسچر یہاں یہاں یہاں، یہ رفع یدین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کتنا کرنا چاہیے، یہ ہے دین. اتباع سنت. جیسے ایک دفعہ اللہ کے نبی، یہ تو بڑا ہی خوبصورت ٹاپک میں نے ابھی سنا ہے ریسنٹلی اتباع سنت کا، کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنے جوتے سائڈ پہ رکھ دیے، صحابہ نے پیچھے سے جوتے سارے سائڈ پہ رکھ دیے. انہوں نے نہیں پوچھا، ایک سیکنڈ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں رکھے ہیں، کچھ نہیں، دیکھا کر لیا. قبلہ دین کا جو واقعہ آتا ہے آپ کو پتہ ہے کیسے کس شیپ میں، تو اس کی کانسیپٹ سمجھ آیا تھا؟ کدھر سے مڑے تھے؟ ایک روم ہال کے اندر اگر ہم سارے رکوع میں تھے، اللہ کے نبی 90 ڈگری پہ یوں مڑے. اب سوچو پورا بیچ یوں مڑا ہے. ہمارا چھوٹا سا پوتا کے گود میں بیٹھ جاتا ہے، سائڈ پہ کر کے سیدھا کر لیتے. سوچے اطاعت کا لیول چیک کریں اس ٹائم جب مکہ کے اندر کتنے مخالفین، کتنے مسائل. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے منہ موڑ کے ادھر کی نماز شروع کر دی. آج ہمیں کوئی کہے ادھر سے ادھر کر لو، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ہماری مسجدوں کے اندر. تو دین کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت. اللہ کی نبی سے محبت کا نام ہے. اس کی بات سنی اور میں ایسے ہی کروں گی، بس اس کے علاوہ کوئی اور سوچ آنی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. درود پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.
ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک مرتبہ سلام بھیجنے والے پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا، آج ہم آپ کے چہرہ مبارک پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا، اللہ کا نبی کا نام آتا ہے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھی جا رہے ہیں۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں ایسی مجلسوں کی، ٹھیک ہے، کہ ہمارے گھر میں رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، برکتیں بھی، اور آفات سے بھی بچ رہے ہیں، غم بھی کم ہو رہے ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ ہم کاؤنٹ کر پا رہے ہیں، لگاتار نام آ رہا ہے، ہم پڑھتے جا رہے ہیں، یہ برکت ہوتی ہے۔ جی، ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاۃ علی النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کیا ہے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا رہے، فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مگر وہ کیفیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ اسی لیے ہم نے پہلے ٹاپک کو کور کر لیا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ یہ سارے جو اجر و ثواب لکھے ہوئے ہیں، کیا سب کے ایکول ہوتے ہیں؟ جیسے میں بھی پڑھی ہوں، یہ بھی پڑھی، وہ بھی پڑھی، سب بھی پڑھی، اجر و ثواب ایکول ہوں گے؟ ایمان اور اخلاص، ایمان، اخلاص، نیت۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس نیت سے نہیں آئے ہوئے، نیت کا بھی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، ہمارے کھانے پینے، سنتوں کا، لائف سٹائل کا، ہمارے گناہوں کا، ہمارے معاملات کا ہمارے اجر و ثواب پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ جو لکھا نا کہ اتنا ہوتا جائے گا، اتنا ہوتا جائے، سب کا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہماری لائف سٹائل، اگر ہم باقی کام سنتوں کے خلاف کر رہے ہیں، اب یہاں بیٹھ کے تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں ماشاءاللہ سے سارے ہی پڑھی جا رہے ہیں درود، اب کئی مجلسوں میں درود تو بہت پڑھا جاتا ہے، اٹھ کے بعد میں عورتیں کیا کرتی ہیں، غیبتوں کی ایک لسٹ سٹارٹ کر دیتی ہیں، تو کیا سب کو ثواب اتنا ہی ملے گا، درجے اتنے ہی بلند ہوں گے؟ اللہ کا قانون سمجھ آیا، اللہ کی سنت سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے، ہر نیکی، سب نماز پڑھے ہیں مگر انما الاعمال بالنیات، اور اس کے پیچھے پھر ہمارا کیا ہوگا، اخلاص بھی آتا ہے، ہمارے معاملات بھی آتے ہیں، ہمارا سنت بھی آتی ہے، ہمارا کھانا پینا سب کچھ، ٹھیک ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کو ہم جنرل سے سمری کر کے کوئی بتائے، کوئی بتا سکتا ہے درود کی فضیلت؟ یہ جو ٹاپک ہے اس کو اگر آپ ایکسپلین کریں تو ان شارٹ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ فضیلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ، ہاں، فائدہ، ریوارڈ، اجر، کہ ہمیں ثواب، یہ نہیں کہ ہم درود پڑھیں گے تو ہمیں کیا کیا ہوگا، جلدی جلدی آپ کے مائنڈ میں جتنا آ جائے۔ جی درود پڑھنے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے نا کہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جیسے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو جس طرح بھی جتنی خاص نیت سے پڑھیں گے اتنی ہماری پر رحمت نازل ہوگی، اتنی پریشانیاں مشکلیں جو ہیں ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 ٹھیک ہے، صحیح ہے، اللہ کے نبی کے قربت بھی حاصل ہوتی ہے، سفارش بھی اللہ کے نبی کی ملے گی، دکھوں اور غموں اور ہر غم اور غم کا نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بھی سلام اور رحمت بھیجتا ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ بس یہ 4-5 پوائنٹس ہیں، اس کو سمری بس 1 2 3 کر کے آپ بول سکتے ہیں کہ درود پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے،
دعائیں قبول ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، اور ہمارے سارے غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک، یہ ہوگی اس کی سمجھی. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. ہمیں اتنا ہی تھا، تھوڑا سا ہی تھا، اور انشاءاللہ کل لاسٹ سبيل مريح